السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا ابن عبداللہ وعلی آلہ والطیبین والطاہرین وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ All praise and gratitude be to Allah subhanahu wa ta'ala on his blessing of Islam, which suffices as a blessing. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my Rabb, open my chest, ease my task for me and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. آج محرم کی 21 تاریخ ہے، 1422 years after ہجرت، 1423 ہجرت۔ میں آپ کے سامنے آج ربا کے موضوع کے اوپر پریزنٹیشن ہے جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس پریزنٹیشن کے اندر پہلے ایک آپ کو جنرل انٹروڈکشن میں دے دیتا ہوں کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کریں۔ ایک تو پہلے آپ کو میں ورلڈ پوزیشن بتاؤں گا کہ دنیا میں اس وقت کیا حالات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پچھلے 200-250 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جب سے مسلمانوں کا ایکچولی زوال شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ جو کرنٹ بینکنگ سسٹم ہے، جو انٹرسٹ کی بیس کے اوپر آپ جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی ہسٹری تقریباً اتنی ہے، تقریباً 200 اور 250 سال۔ تو اس نے دنیا کو اب کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ٹیررزم اور ایک بڑا وائلنٹ قسم کا دور ہے، یہ کیوں ہے؟ مطلب انسانیت اتنی وائلنٹ اور اتنی کرول کیوں ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں چند میں آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھوں گا۔ جتنی بھی میں نے اس میں اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں گی، یہ زیادہ تر یا تو IMF کی ہیں یا ورلڈ بینک کی ہیں یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے، اس کی ہیں۔ پھر اکنامک آؤٹ لک کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی نظریہ جو ہے اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر قرآنک ویو کیا ہے ربا کے اوپر، قرآن میں کہاں کہاں ربا کے اوپر حکم آئے ہیں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر چند احادیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، ان میں سے کچھ حدیثیں میں نے لی ہیں تقریباً ربا کے موضوع کے اوپر، تو 40 حدیثیں، تو اس میں سے میں نے 4 یا 5 حدیث آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر اس کی ڈیفینیشن ربا ہوتی کیا ہے، اس کو ہم کس طرح، اس کی تعریف کیا ہے، کس طرح ربا کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور آخر کے جو 3 حصے ہیں اس میں سب سے پہلا تو ایک حصہ ہے کلیئرنگ ڈاؤٹس، یعنی لوگوں کو کچھ شک و شبہات ہوتے ہیں کہ جو ہم یہ انٹرسٹ لیتے ہیں بینک سے، کیا یہ ربا ہے، کیا یہ ربا نہیں ہے، کون سی چیز اس میں سے ربا ہے، تو ان ڈاؤٹس کے اوپر لوگ سوالات پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دنیا میں ربا کا کیا امپیکٹ ہوا ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ ہیو اور ہیو ناٹ جس کو کہتے ہیں، چند لوگوں کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، چند لوگ بہت امیر ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی غربت کی زندگی گزر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اور آخر میں ہمارے سامنے آگے راستہ ہے کیا، ہم کیا کریں جس صورتحال سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس آگے کیا راستہ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ پوزیشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا اس وقت کس طرف جا رہی ہے۔ یہ پچھلے 200-250 سال کی اگر آپ تاریخ دیکھیں دنیا کی، تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک عجیب قسم کا بحران سا اب دنیا میں ہے۔ جو لوگ امیر ہیں وہ تو بہت زیادہ امیر ہیں، اور جہاں غربت ہے وہ بھی ایک انتہا سے زیادہ پستی کی غربت ہے، اور ایسی غربت ہے کہ جیسی دنیا نے وہ دیکھی تھی، میرا خیال ہے کہ اسٹون ایج کے اندر جیسے لوگوں کی غربت ہوتی تھی، اگر آپ صومالیہ میں اور چھٹ کے اندر اور افریقن اسٹیٹس میں دیکھیں تو یہ غربت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس ہفتوں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ دنیا کا اب سب سے بڑا پاورفل کیپٹلسٹ جس کو کہتے ہیں، کیپٹلسٹ ملکوں کا ایک سینٹر بن چکا ہے، وہاں پہ بھی غربت ایک عجب انداز سے پیش کی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت کیا حال ہے کہ تقریباً جو 200 بڑی کوآپریشنز ہیں وہ تمام اکنامک ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ یہاں سے اگر امریکہ چلے جائیں گے تو ہر آدمی امیر ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ کچھ آرگنائزیشنز ہیں، کچھ ان کی جن کو ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کہتے ہیں، یہ تو بہت پاورفل ہیں، یہ تمام چیزوں کے اوپر ان کا کنٹرول ہے۔ ان ملٹی نیشنلز میں بھی کچھ انڈیویجولز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انتہا سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ پیسہ ہے، اور ان کے پاس انفلوئنس ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس پاور ہے۔ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کمپٹیشن ڈکلائن ہو رہا ہے۔ اب کمپٹیشن ڈکلائن ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مونوپلیز کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی بڑی آرگنائزیشن جس کے پاس دنیا کی تمام ریسورسز ہوں، وہ جب چاہے اپنی قیمت بڑھا سکتی ہے، جب چاہے کہیں پہ اپنا پروڈکٹ روک سکتی ہے، تو اس کے پاس لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنے کا جو ہے ایک بہت بڑا حربہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور اس سے آپ کو ایک اسٹیٹسٹک سے پتہ چلے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو 1% جو لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں،
ان کے پاس 48%، آلموسٹ 50% آف ٹوٹل اسٹاکس، یعنی کہ ان کے جو حصص ہیں مارکیٹ کے اندر جو شیئرز ہیں، 1% ٹیکس فائلر جو ہیں وہ 48% حصص کو اون کرتی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ انڈیویجولز جو ہیں یہ ان کے ہاں کس قدر میسو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو رہی ہے. اور یہ عام آدمی ہیں، انفیکٹ یہ انسان ہیں، کوئی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان میں بڑھنے کے لیے آدمی کو جو ہے اس کی رنگ ویسا ہونا چاہیے، وہ ایک فیملی کا ممبر ہونا چاہیے، تبھی ان کو یہ پوزیشنز ملتی ہیں. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ایون جو کھانے کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، یہ بھی اٹس موونگ ویری ریپڈلی، اٹس موونگ ٹورڈز کنسالیڈیشن. ان کو بھی کمبائن کیا جا رہا ہے. یہ ملٹی نیشنلز جو ہیں آہستہ آہستہ جو فارم لینڈز ہیں اور جہاں سے کھانے کی پیداوار ہوتی ہے اس کو انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اینڈ دے آر کنٹرولنگ لٹرلی، ایز جو اسٹڈی ہے اس کے حساب سے اگلے کوئی 100 سال کے اندر چند ملٹی نیشنلز ہوں گی جن کے پاس دنیا کا ٹوٹل فوڈ سپلائی ہوگا. They'll be controlling everything. I don't know, آپ لوگ ٹائم میگزین اگر پڑھتے ہو یا نیوز ویک پڑھتے ہو تو آپ نے ایک خبر سنی ہوگی جس میں دنیا میں بڑا آج کل پروٹیسٹ چلا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں جی ایم سیڈ. جی ایم سیڈ کیا ہے؟ ایک جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز انہوں نے نکالی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز نے. آج کل انڈیا میں اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں، یا پاکستان میں بھی اب انہوں نے بیچنا شروع کر دیا ہے. یہ کس قسم کی سیڈ ہیں؟ یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں اس طرح سے کہ آپ اس سے اپنی پیداوار کو بڑھانا چاہیں تو آپ کی پیداوار جو تگنی بڑھ جاتی ہے، کہ آپ اس سے چاہیں تو چاول بھی اگا سکتے ہیں، اس کی سیڈز ہیں. آپ چاہیں تو گندم، بارلی، میز، ان سب چیزوں کی یہ سیڈز ہیں. مگر ان میں ایک کوالٹی ہے، اور کوالٹی یہ ہے ان سیڈز کی کہ اس کا جو دانہ ہوگا اس سے آپ فردر کراپ نہیں اگا سکتے. ایک دفعہ تو آپ کو بہت ہائی پروڈکشن مل جائے گی، مگر آئندہ آپ کو ہمیشہ انہی سے خریدنا پڑے گا. تو شروع میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت سستے داموں فارمر کو یہ سیڈز بیچ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب فارمر اس سے یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ وہ اسی سے اپنی کراپ کو پیدا کرتا ہے، اسی سے اپنا ایگریکلچر ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے 10 سال، 15 سال، 20 سال بعد یہ پھر اس کی قیمتوں کو بڑھانا شروع کر دیں گے، اور یہ پھر کنٹرول ٹوٹل ورلڈ فوڈ سپلائی جو ہے وہ ان کمپنیز کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ جو کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز کو تیار کریں. یہ نہ صرف پاکستان میں اور انڈیا میں بلکہ یہ ورلڈ اوور ان کے خلاف بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انگلینڈ میں ایک کانفرنس تھی جہاں پہ کہ فارمرز نے آ کے بڑا ہنگامہ کیا. انہوں نے انہی ملٹی نیشنلز کے خلاف ان کا ہنگامہ تھا، یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز جو پروڈیوس کر رہی ہیں. ایک اور جو چیز ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو کہ IMF کی طرف سے ہے، اور وہ اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ 1780 میں تقریباً 20% ایسے لوگ تھے جو کسی کے لیے نوکری کیا کرتے تھے، اور باقی لوگ جو تھے وہ اپنی ان کی چھوٹی چھوٹی بزنس تھیں. کوئی کپڑا بنا رہا ہے، کوئی جوتا بنا رہا ہے، کوئی ایگریکلچر کے اندر کچھ کام کر رہا ہے. تو انڈیویجولی ویلتھ جو تھی سوسائٹی کے اندر واز بینگ کریٹڈ بائی انڈیویجولز. عام آدمی اپنی محنت کر کے پھر اوپر بڑھ سکتا تھا. اب یہ جو ہیں جو لوگ پہلے 20% تھے 1780 کے اندر جو کہیں نوکری کرتے تھے، اب یہ 84% لوگ، یعنی کہ 84% ایسے لوگ ہیں جو کسی کے لیے نوکری کر رہے ہیں. وہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ویلتھ کریشن کا جو تھا وہ ٹوٹلی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی کا نوکر ہے، کسی کے لیے نوکری کر رہا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آدمی کہیں نوکری کر رہا ہے، مگر یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں جو کہ ورلڈ میں ہیں، ان کے اندر اوپر آنے کا طریقہ، اوپر بڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے گا کہ آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کس ملک سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا ریلیجن کیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو وہ اپنے ضرور نوکری دے دیتے ہیں، کہ جیسے بڑی ملٹی نیشنلز ہیں ان میں ضرور وہ انڈیا سے، پاکستان سے اور برما وغیرہ کے کچھ لوگوں کو دے دیں گے. مگر جنرلی آپ دیکھیں کہ اوپر ان کے آنے میں، اوپر ہائر پوزیشنز جو ہیں جہاں پر جو پالیسی میکنگ پوزیشنز ہیں وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ ہیں. دے آر ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی فیو انڈیویجولز. اب اس سے اگر ان ملکوں میں غربت کم ہو گئی ہوتی تو چلے ہم کہتے چلے یہ کم از کم اپنے ملک کے لیے تو انہوں نے اچھا کیا. مگر یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ آج کل کیپٹلزم کا سینٹر ہے، ایون یہاں پہ بھی جہاں تک کہ غربت کا سوال ہے، پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں 32.4 ملین لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، کہ ان کے یہاں اتنی غربت ہے کہ ان کے پاس بھی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ گورنمنٹ کی سبسڈیز کے اوپر وہ کرتے ہیں. اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاپولیشن کا تقریباً 14% حصہ ہے، تو یہ بہت بڑا حصہ ہے، اور ہر سال یہ بڑھ جاتا ہے. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہو گیا، مگر انہی ملکوں کے اندر بہت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کہ اب بالکل بھی کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں.
اب ہم اگر تھرڈ ورلڈ کی بات کریں جہاں پاکستان تھرڈ ورلڈ کا ایک حصہ ہے، تو یہاں پہ تو اب قرضوں کی سطح اس قدر بڑھ چکی ہے کہ IMF کی ایک ریسنٹ اسٹڈی تھی، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، جس میں پاکستان، انڈیا، برما، بنگلہ دیش، یہ سارے ملک آتے ہیں، ان کے اوپر تو اب اتنا قرضہ ہو گیا کہ یہ اپنی پوری زندگی کبھی بھی واپس ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اس قرضے کے اوپر جو اماؤنٹ آف انٹرسٹ بن جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کی ریسورسز سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک چیز اب نظر آ رہی ہے اس دنیا میں، اور جہاں یہ دنیا جا رہی ہے، جس کو کہتے ہیں نا سلیوری، غلامیت، ایک نئی قسم کی غلامیت دنیا کے اندر ایک جنم لے رہی ہے، کہ اب آپ کو دنیا میں کسی ملک میں کوئی آرمی بھیج کے، کوئی ایئر فورس بھیج کے، کوئی جنگ کر کے ان کے اوپر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو قرضے دیں، قرضوں کے اوپر آپ ان سے سود لیں، اور آہستہ آہستہ ان کو سود کے اندر اس کو جکڑتے چلے جائیں، اور پھر فائنلی آپ ان کو لے جا کے کنٹرول کر لیں۔ یہ پورے کے ملک اب غلام ہو چکے ہیں۔ پرابلم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم پڑھتے بہت کم ہیں، مگر اگر آپ اس وقت پڑھیں اور یہ انہی کی اپنی IMF کی رپورٹس پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افریقہ کا ملک جو ہے وہ تو بہت حد سے گزر چکا ہے، کہ وہاں پہ اس قدر زیادہ قرضہ ہو گیا افریقہ کے اندر کہ وہ ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے، یعنی کہ اس پہ جو سود صرف وہ دیتے ہیں وہ 5 گنا زیادہ ہے اس سے کہ جو ان کی پبلک ہیلتھ سپینڈنگ ہے اس سے۔ تو اب آپ دیکھیں افریقہ کے اندر میجورٹی بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کہ ایسی بیماریوں سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے جو بڑی کنٹرولبل ہیں، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، سمپل فلو ہے، مگر یہ کہ ان کے پاس چونکہ وہاں پہ میڈیسنز نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں، مگر قرض جو ہے باہر کے ملکوں کو ایک بہت بڑا پورشن دے رہے ہیں۔ ایک ابھی اسٹڈی کی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، اور اس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے یوگینڈا کے بارے میں۔ یوگینڈا ایک افریقہ کا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا اس رپورٹ کے اندر کہ 20%، یعنی کہ ہر 10 بچے میں سے 2 بچے جو ہوں گے وہ 5 سال سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے گا یوگینڈا میں۔ اور یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کو جو ینگ ایج کے اندر جو آپ ٹیکے لگاتے ہیں بچوں کو تاکہ ان کو کچھ بیماریوں سے آپ محفوظ رکھیں، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ٹیکے لگوا سکیں۔ تو یو کین سی 20% آف یوگینڈن چلڈرن ول ڈائی ان اے ایئر، اور یہ ایسی ڈیزیز ہے جس کو کہ آپ چند ڈالر کے اندر آپ چاہیں تو ان کی جان بچا سکتے ہیں، مگر اتنے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ لاس آف لائف جو ہے اس وقت جو لوگ ان بیماریوں سے اور بھوک سے جو مر رہے ہیں دنیا میں، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو کہ جنگوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کس قدر ڈسٹرکشن ہے اس وقت دنیا میں، تو جنگ میں جتنے لوگ مر رہے ہیں یا پوری مین کائنڈ کی جو ہسٹری ہے اس کا اگر آپ لگائیں کہ جتنے لوگ جنگ میں مارے گئے وہ اس سے کہیں کم ہے جتنے کے لوگ ایسی بیماریوں سے اور لیک آف فوڈ اینڈ لیک آف سینیٹیشن اور صاف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ اور اسی اس میں آپ دیکھیں کہ IMF، ورلڈ بینک اور یہ بڑے بڑے بینکس جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان ملکوں کے اندر سے انٹرسٹ لے رہے ہیں تاکہ ان میں سے جو بھی ان کی آخری طاقت اس کو نکال لیں۔ یہاں تک کہ ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ پبلش کی گئی ہے گھانا کے بارے میں۔ گھانا ایک اگین افریقہ کا ایک بڑا ہی غریب ملک ہے۔ جس جگہ پہ گھانا لوکیٹڈ ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوکا بہت پیدا ہوتی ہے، کوکا سے ایکچولی چاکلیٹ بنائی جاتی ہے۔ تو وہاں IMF کا ایک بہت بڑا قرضہ ہے، ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ اس کا وہ سود اس کا ادا کر سکیں۔ IMF اب گھانا کی گورنمنٹ ہے اس کو وہ فورس کر رہی ہے کہ آپ جو ہیں یہاں پہ جتنے بھی فارمر ہیں، اور انہوں نے ان کو ایک پرسنٹیج دی ہے کہ اتنے فارمر جو ہیں اب یہ ویٹ، رائس، بارلی اور اس قسم کی کوئی چیز یہاں پہ پیدا نہیں کریں گے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کھانے کے لیے خوراک کی بہت شارٹیج ہے، مگر اس کے اوپر IMF نے ان کے اوپر یہ ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ اتنے % آپ کی جو لینڈ ہے اس کے اوپر آپ کا فارمر جو ہے کوکا بنائے گا، کوکا کا درخت اگائے گا، اور وہ کوکا جو ہے ہم لے کے یورپ میں ایکسپورٹ کریں گے تاکہ وہاں چاکلیٹ بن سکے۔ اور گھانا کے اپنے بچے جو ہیں وہ بیچارے ان کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں، اور آن دی ادر ہینڈ وہاں کے جو فارمر ہیں اب وہ اپنی زمین پہ کوکا اگا رہے ہیں، اور وہ کوکا جو سارا یورپ میں جا رہا ہے، وہاں کیڈبری چاکلیٹ بنائی جا رہی ہے۔ تو یو کین سی اس سے کہ کتنا بے رحمی اس دنیا کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سب سہارا کنٹریز جو ہیں اس کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت جو وہاں پہ ڈیٹ ہے ہر آدمی کے اوپر وہ کتنا ہے، وہ 30 گنا زیادہ ہے جو کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی کے اندر کمائی کرتا ہے۔ یعنی سپوز $10,000 ایک آدمی پوری زندگی میں اپنا کماتا ہو تو وہاں پہ ان کا ڈیٹ جو ہے وہ اس سے 30 یعنی $300,000 کے قریب ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنے 30 گنا بھی اگر اس دنیا میں رہے، کہ وہ 50 سال کی جگہ وہ 150 سال بھی اگر اس دنیا میں رہے، تب بھی وہ یہ جو اپنا قرضہ جو اس کی گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے اس کے بہاف پہ وہ واپس نہیں کر سکتا۔ اب اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ کو جو اسٹیٹسٹکس بتائیں اس لیے کہ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک دنیا میں اس وقت بہت بڑا تضاد ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس بہت کم ہے۔ کلنٹن جب یہ لاسٹ ان کا آخری سال تھا تو وہ جا کے کلنٹن نے ایک تقریر کی واشنگٹن میں،
اور کچن میں جا کے واشنگٹن کوئی کچن تھا وہاں ان کو بلایا ہوا تھا تقریر کے لیے. تو اس تقریر میں کلنٹن نے یہ کہا, اور یہ ٹائم کے اندر رپورٹ آئی اس کے اوپر پوری, کلنٹن نے یہ کہا کہ امریکہ کے اندر ہم 90 بلین پاؤنڈ کھانا جو ہے ہر سال پھینک دیتے ہیں, اور یہ کھانا اتنا کافی ہے کہ ہم پوری دنیا کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو کھانا دے سکیں, مگر وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. بیکاز اس لیے اس سے کیا ہوگا کہ فوڈ کی قیمتیں گرنی شروع ہو جائیں گی, ان کے فارمر جو ہیں ان کو پیسہ کم ملے گا. تو therefore they want this to be created. خود کھانے کو پھینک دیں گے, سمندر میں پھینک دیتے ہیں. بہت ساری اس کی پر رپورٹس ہیں کہ وہاں پر یورپ میں مکھن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو گورنمنٹ نے سارا مکھن اپنے یہاں سے خرید کے اس کے بعد جو ہے اس کو جلا دیا. امریکہ کے اندر ان کی کارن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو انہوں نے ساری کارن کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد لے جا کے اس کو سمندر میں ڈمپ کر دیا تاکہ مچھلیاں کھا لیں اس کو. سو یو سی دس ورلڈ وائڈ دس از گوئنگ آن. اس کی وجہ سے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بہت دنیا میں ایک فساد کی سی کیفیت ہے. یہ اگر آپ پیلسٹائن میں یا جو کشمیر میں ہو رہا ہے یا جو کہیں پہ بھی جو غریب ملک ہیں انہی میں زیادہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا کرے گا. I mean, if he has lost his life, his house, وہ تو پھر ٹیررسٹ بنے گا ہی. تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی بیسک کاز ہے, اور اگر آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن اس کا جو بیسک کاز ہے وہ یہی ہے کہ ویلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ ہو. کچھ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں, ان کے پاس بہت پیسہ ہو گیا, اور کچھ کے پاس بالکل بھی نہیں. Anyway, اسلام کا اس میں پرسپیکٹو کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے ویلتھ کے بارے میں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جی اس کے اندر پیسے کو سرکولیٹ کریں, ویلتھ کو آپ سرکولیٹ کریں, اور اس کی ممانعت کرتا ہے کہ چند ہاتھوں میں پیسہ جو ہے وہ جمع ہو جائے, اس کی کانسنٹریشن کچھ جگہوں پہ زیادہ ہو جائے, اور نیچرلی جتنا پاسبل ہے اس کو اسلام چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلامک لاز ہیں, سورہ نساء وہاں لاز آف انہیریٹنس آپ دیکھیں گے, یا زکوٰۃ کے حکم ہے, یا مہر کا حکم ہے. یہ تمام جو حکم ہیں, کیوں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی ویلتھ ایک جگہ پہ نہ جائے, ایک بیٹے کے پاس نہ, بلکہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تاکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو. چونکہ اسلام کا اپنا بلیف یہ ہے, جو بالکل کریکٹ بلیف ہے, کہ یہ جو ویلتھ کی جو سرکولیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے خون کا بہاؤ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے, ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. اگر کہیں پہ بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ تو ناکارہ ہو جائے, پیرالسس ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ ویلتھ کو یعنی کہ پیسے کو ایک دو ہاتھوں کے اندر کانسنٹریٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی اکانومی کو پیرالائز کر دیتا ہے. اب دیکھیں ورلڈ جو ہے بالکل پیرالائز اسٹیٹ کے اندر اس وقت سے گزر رہی ہے, اور یہ کمپلیٹلی فوربیڈن ہے اسلام میں. اب اسلامک ایم ہے کیا؟ ایم جو ہے, اور وہ یہ کسی بھی سسٹم کا ایم ہوگا, چاہے کیپٹلسٹک ہو, چاہے اسلامک سسٹم ہو, چاہے آپ رشین کمیونسٹک سسٹم ہو, ان سب کا ایک مقصد ہے, وہ ویل بینگ ہے, فلاح. اور اسلام کا بھی بیسک جو ایم ہے یہ سارے سسٹم اور ربا کو حرام کرنے کا اور یہ تمام سسٹمز کا, وہ بھی ایک ہی ہے, وہ یہ کہ فلاح ہونی چاہیے, عام آدمی کی فلاح ہونی چاہیے. مگر یہ واٹ کانسٹیٹیوٹس ویل بینگ, یہ فلاح ہوتی کیا چیز ہے, اور یہ کس طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ فلاح ہو جائے, کہ عام آدمی کے لیے فلاح ہو. اس میں جو اسلامک ایمفیسس ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایمفیسس ہیومن بینگ کے اوپر کتنا ہے, ایک عام آدمی کے اوپر کتنا ہے, کہ اپنے غلام کو دو, اپنے نوکر کو دو, اپنے اس کو دو, اور زکوٰۃ دو, اور صدقہ دو, اور خیرات دو, اور غلطی ہو جائے تو اس کے لیے بھی کھانا کھلاؤ, اور روزہ چھٹ جائے تو بھی کھانا کھلاؤ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویل بینگ کا جو ایلیمنٹ ہے اسلام, ایوری ٹائم آپ سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کا کیا کفارہ کیا, کہ کوئی غلام کو چھوڑ دو, کوئی کسی کو کوئی پیسے دے دو, کوئی حج کر لو, کوئی زکوٰۃ دے دو. یعنی ایک کانسٹنٹ کیا ہے کہ ایک ویل بینگ ہونی چاہیے تاکہ غریب آدمی کی جو ہے ایک اپلفٹ ہوتی رہے. ایک تو زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے, اس کے علاوہ بھی کانسٹنٹ ایمفیسس قرآن میں کھانا کھلانے پہ اور ان چیزوں میں بہت. تو کی آبجیکٹو جو اسلام کا وہ ہے سوشل جسٹس. اگر کوئی سسٹم سوشل جسٹس نہیں پرووائڈ کر سکتا تو دیٹس اے یوز لیس سسٹم, بیکاز یہ سسٹم جو قرآن بناتا ہے یا جو اسلامک سسٹمز ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک بیسک ایک اصل ان کا کوئی مقصد ہے, اور اس مقصد کا ضروری جو حصہ ہے وہ یہ کہ اس میں جو نا انصاف کا قائم ہونا, سوشل جسٹس ہونی چاہیے. مگر سوشل جسٹس ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا جو اقتصادی نظام ہے, جو کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا اکنامک جسٹس, جب تک ایک جگہ پہ نہ ہو. اور اکنامک جسٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک وائبل اکنامک سسٹم ہو, اور جس کے لیے ایک سپورٹ ہو ایک وائبل اسلامک بینکنگ کی. اور اسی کے لیے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلامک ویو ہے کہ جتنا بھی انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ ہے یہ تمام انیفیشینٹ ہے, یہ ویسٹفل ہے, اور یہ ٹوٹلی انپروڈکٹیو ہے. جہاں تک کہ قرآن کے بارے میں ہم دیکھیں کہاں کہاں ربا کے اوپر حکم آیا ہے, تو پہلی آیت جو ربا کے اوپر آئی وہ سورہ روم کی آیت ہے. میں ان آیتوں کے اوپر زیادہ ایمفیسس نہیں دوں گا, شروع کی جو آیتیں ہیں سورہ روم میں یا سورہ نساء کی, بٹ آئی فوکس ریلی آخر کی جو آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے خاص طور کے اوپر آیت 275 اور آیت نمبر 278 اور 279, یہ آیتیں جو ہوں گی یہ زیادہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کروں. اینی وے, پہلا حکم جو قرآن کا آیا سود کے اوپر,
وہ آیا سورہ روم کے اندر. یہ آیت نمبر 39 ہے سورہ روم کہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں. یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو پروفٹ آ رہا ہے، ہر مہینے انٹرسٹ مل رہا ہے بینک سے، مگر اللہ کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے، تو اس کے دینے میں در حقیقت تمہارا مال بڑھتا ہے. تو ہمارا اپنا کنسیپٹ مختلف ہے. ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں جتنا ڈیفینس سیونگ کے اوپر اور جتنا ہمیں بینک پہ رکھنے سے اور جتنا ہمیں سود مل رہا ہے اس سے ہمارا مال بڑھ رہا ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہ بڑھنا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ آپ کا مال کب بڑھتا ہے؟ جب آپ زکوٰۃ اس میں سے دیتے ہیں. تو کوائٹ ڈفرنٹ، یعنی ہمارے اپنا کنسیپٹ اور جو قرآن کنسیپٹ سیمز ٹو بی کوائٹ ڈفرنٹ اوور ہیئر. یہ جو پہلی آیت ہے سورہ روم کی، یہ پہلی دفعہ ربا کے موضوع کے پر یہ آیت آئی تھی. اس میں قرآن جو ہے وہ ایک بنیاد رکھ رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ٹرین کر رہا ہے. یہ پہلا حکم تھا ربا کے موضوع کے پر جو قرآن کی یہ پہلی آیت جو نازل ہوئی. اس میں میں نے سے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیاد رکھنا تھا. ربا کو نکالنا سسٹم سے کوئی آسان کام نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جب میں پچھلے 5 سال سے جب سے میں نے قرآن کا درس دینا شروع کیا، 2 چیزیں لوگوں کو بڑی مشکل سے نکلتی ہیں. جب تک کہ آپ کا ایمان آپ کے دل میں نہ اتر جائے 2 چیزیں نہیں آتی. ایک جو ہے وہ ربا، لوگ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ کہتے ہیں ہم داڑھی رکھ لیں گے، پاجامہ اوپر کر لیں گے، ٹوپی پہن لیں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، حج کریں گے، سب کرنے کو تیار ہیں، ربا چھوڑنے کو نہیں تیار. اس سے ایک دم آپ کا اکنامک سٹیٹس آدمی کو ایک یہ فیور ہوتا ہے کہ اب تو میری سوشل سٹیٹس کم ہو جائے گا. دوسری چیز جو بڑی مشکل ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی خیر خاصی مشکل ہے، وہ ہے پردہ. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہیں آدمی کو، ایک ربا کو چھوڑنا اور دوسرا یہ کہ حجاب کرنا ویری ڈیفیکلٹ. اینی وے قرآن کا اپنا ایک طریقہ ہے. یہ شروع میں آہستہ آہستہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے اس کے لیے ایک فائنل حکم کے لیے. اور اس میں انکریجمنٹ کیا ہے لوگوں کی؟ انکریجمنٹ یہ ہے کہ بھئی جو آپ اپنی آخرت کا زیادہ خیال رکھیں اور یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر اس کے سامنے جواب دینا ہے. اور ایک جس کو نا اتقوا اللہ، تقوی، انسان میں تقوی نہیں ہوگا تو یہ پھر بعد میں بڑا مشکل ہے ربا کو چھوڑنا. کوئی نہ کوئی وہ اس کا طریقہ پھر نکال لیتا ہے، کوئی ہیلا بنا لے گا، کوئی اس قسم کا طریقہ کر لے گا. اینی وے اور جو قرآن اس میں ایک بات کہہ رہا ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سیونگ آپ کی ہو رہی ہے، آپ کو ربا جو ملتا ہے، اس سے بیسکلی آپ دیکھیں کہ آج کل ماڈرن ٹائمز کے اندر جو ایک فینومنا انفلیشن کا، کہ ہمیں لگتا ہے کہ بینک ہمیں 8% 10% ریٹرن دے رہا ہے، مگر جو انفلیشن ہے یہاں ملک کے اندر، یعنی کہ پیسے کی جو قیمت ہے وہ ہر سال ویسے ہی گھٹ جاتی ہے. تو جو ہمیں ملتا ہے اس سے زیادہ پیسے کی قیمت گھٹ جاتی ہے، تو کوئی خاص انسان کو اس میں فرق نہیں ہوتا. ایک اور جو بات اس کے اندر ہے وہ فزیکل بات بھی ہے کہ انسان کی اگر باڈی بہت زیادہ یعنی کہ وہ سوج جائے تو وہ کوئی سائن آف ہیلتھ نہیں ہوتا. کہ اگر انسان کی ویلتھ بھی اور آپ کا مال بھی بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ تو ایک سائن آف سکنس ہے. بہت زیادہ انسان کے اندر اگر یعنی کہ موٹاپا جو وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں، وہ آدمی کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، یعنی کہ اس میں اتنی زیادہ تیزی نہیں رہتی کہ جتنے ایک آدمی جو لین ہو. اسی طرح جب لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے کبھی کبھی وہ ان کو بھی غفلت میں ڈال دیتے. کہتے ہیں نا پیٹ بھرتا ہے تو آدمی کو غنودگی آتی ہے، وہ پیٹ ہی نہ بھرے گا تو پھر لاٹ ایزیئر ٹو اسٹے اپ. دوسری جو آیت آئی تھی وہ سورہ نساء کی ہے. یہ آیت نمبر 161 ہے، 161 نمبر آیت ہے. اور اس میں بھی جو ہے یہ جوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایک جو مین کائنڈ کے اندر یا انسانیت کے اندر ایک قوم رہی ہے جو ہمیشہ ربا کے اندر انڈلج کرتی رہی ہے، جو ہمیشہ جنہوں نے سود کھایا ہے یا سود کو بہت فروغ دیا ہے، وہ یہودی ہیں. حالانکہ خود ان کی اپنی کتاب کے اندر اس میں منع دی ہے کہ یہ سود نہیں کھا سکتے، مگر انہوں نے اس میں تھوڑی سی تحریف کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایک یہودی جو ہے یہودی سے تو سود نہیں کھا سکتا، مگر یہ کہ ایک جینٹائل سے، ایک عام آدمی سے سود لے سکتا ہے. کرسچینٹی میں بھی یہی آیا. تو اب آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں زیادہ تر جو ہیں ان کے اندر جو ہے یہودی اوپر ٹاپ پہ ہوں گے. یہی سرمایہ کو کنٹرول جو ہے اس وقت ان کے ہاتھ میں. یہ دوسری والی جو آیت تھی اس میں ربا کے موضوع کے اوپر سورہ نساء کی 161 آیت، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض ان یہودیوں کے ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جسے ان سے منع کیا گیا، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت سورہ نساء 61 یہ ایک پنشمنٹ تھی. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ ویسے عام آدمیوں کے لیے الاؤڈ تھیں، جیسے کہ گوشت تھا اس کا کیمل کا، اونٹ کا گوشت ویسے الاؤڈ تھا مگر جوس کے لیے جو تھا منع کر دیا گیا. پھر اور اس قسم کی کافی ساری چیزیں تھیں جو لوگوں کے لیے تھیں مگر جوس کے لیے جو تھا منع کر دیا گیا. تو یہ اللہ نے ان کے لیے اس لیے کیا کہ یہ اپنے زمانے کے اندر ربا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو واپس سسٹم کے اندر لاتے تھے.
اس آیت کا اگر ہم تھوڑا سا ایک تجزیہ کر لیں کہ یہ تو ایک جوز کو پنشمنٹ دی گئی تھی کہ جب بھی وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حلال کر لیا وہ چیز جو اللہ نے ان کے لیے حرام کی تھی، تو پھر اللہ نے ان کو بہت ساری پنشمنٹ، ان کو بہت سارے نقصانات ہوئے. اور ان کی اگر آپ پچھلی 4 سال کی ہسٹری دیکھیں تو تھوڑے دن کے لیے ابھرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی بہت پٹائی ہوتی ہے. ابھی پچھلے 50-60 سال پہلے ہوئی تھی ہٹلر کے ہاتھوں، اس سے پہلے نبوکت نظر کے ہاتھوں، اس سے پہلے ایسیرینز کے ہاتھوں. تو کانسٹنٹلی ٹائٹس آیا، بہت ان کی تباہیاں ہو چکی. اکثر 50-60 سال یہ اوپر رہتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس اسی حال میں چلے جاتے ہیں. یہاں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک ایڈریس ہے، اور مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تنبیہ ہے کہ اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہوا ہے، اور تم بھی اسی کانسیکوینسز سے فیس کرو گے. اور آج ہم دیکھیں، آج کی پریزنٹ ڈے ورلڈ پوزیشن مسلمانوں کی جو ہے وہ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب ہے ہم پہ. یعنی 1.2 بلین مسلمان ہیں اس وقت دنیا کے اندر. 1.6 بلین کے اندر سے 1.2 جو ہے وہ مسلمان ہیں صرف، اور بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، کروڑوں ڈالرز ان کے پاس ہیں، اور طاقت بھی ہے اور عقل بھی ہے اور محنتی بھی ہیں. مگر جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ جو ہے اللہ نے ان کو ایک ذلت میں رکھا ہوا ہے. جس جگہ مسلمان ہے اس وقت وہ ایک بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ایک بہت ہی ذلت کی حالت کے اندر. کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کوئی ہماری اپنی ایسی غلطیاں ہوں جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا حال کیا ہوا ہے جیسے کہ ہم آج وٹنس کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو کہ ہم نے بہت ساری طریقے ایسے نکال لیے ہیں کہ جو اللہ نے جس چیز کی منادی کی، جس چیز کو روکا ہم سے، ہم اسی میں انڈلج کرتے رہے. جو لوگ ربا کھاتے ہیں یا سود کھاتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے یہاں سے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا بلیسنگز ہٹا لیتا ہے. اللہ کی رحمت پھر نہیں ہوتی ان کے اوپر، اور ہر چیز ہوتی ہے ان کے پاس مگر پھر عزت نہیں ہوتی. جب آپ دیکھیں مسلمان، ہر چیز ہے ہمارے پاس مگر بالکل دنیا میں کہیں پہ بھی ذرا بھی ایک دھیلے کی بھی عزت نہیں رہی. اس کے بعد تیسری آیت جو ربا کے موضوع کے اوپر آئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. ربا کے موضوع کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اور یہ سمپل سی آیت تھی، اس کو لوگوں نے بڑا مس یوز کیا. اور اس آیت کا مقصد ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایڈریس جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھا اور چڑھا کر سود کھانا چھوڑ دو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر تو کھانا چھوڑ دو مگر تھوڑی حد میں کھاتے رہو. اور اللہ سے ڈرو اور امید ہے کہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ اگر تقویٰ ہوگا تو تمہیں فلاح ملے گی. اس آیت کا اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ اور کر لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ چند لوگوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی احد کے موقع کے اوپر. رزلٹ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی شکست کھانی پڑی احد کے میدان. کچھ تھوڑا مال غنیمت کی بات تھی نا کہ ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا، اور اس کی وجہ سے کچھ 50 میں سے 30 یا 40 لوگ اتر کے چلے گئے. اس کا جو نقصان تھا وہ سارے مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ تو ایک ہے ہمارے اندر، ایک انگرینڈ انسائیڈ ہیومن بینگ از دس لو، کہ یہ ہمیں جو ہے سونا چاندی اور کھیتوں سے ان چیزوں کی محبت تو انسان کے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس ٹینڈنسی کو ہی کنٹرول کرنا، یہ جو ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس آج 1 لاکھ روپیہ ہے، اس کو اب کسی طریقے سے کہ 1.5 کر لو، پھر 1.5 کا 3 کر لو، پھر 3 کا 5 کر لو. تو جن کے پاس 50 لاکھ ہے وہ بھی اس کو آگے 1 کروڑ کے کرنے کے چکر میں، اور جن کے پاس 1 کروڑ ہے وہ اس کو 10 کے چکر میں، جن کے پاس 10 ہے وہ اس کو 100 کروڑ. تو یہ کبھی ہوس ختم نہیں ہوتی انسان کی. تو یہ سوچنا کہ اب میرے پاس جتنا پیسہ اگر یہ دگنا ہو جائے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، یہ ایک مراج ہے. جیسا کہ اس میں ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے یہاں پہنچ جاؤں گا تو اب مجھے بالکل سکون مل جائے گا، پھر وہ 1 کا جب 2 ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا 4 ہو جائے تب خوش ہوں گا. کبھی انسان کی ہوس جو ہے ختم نہیں ہوتی. اب جو لوگ یہ ربا کے اندر یا سود میں انڈلج کرتے ہیں ان کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں جو سود ملا ہمیں، اس سود کو بھی واپس رکھ دو بینک کے تاکہ اس پہ تھوڑا اور مل جائے. دس از اے جنرل ٹینڈنسی. اور اس میں کیا ایک جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ جب انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہو، اس ٹینڈنسی کے اوپر اگر آپ کا بھائی بھی آپ سے پیسے مانگے اور اس کو شدید ضرورت ہو، آپ نے 1 لاکھ روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ کو سپوز 1500 روپے مل رہے ہیں ہر مہینے کے. اب آپ یہ سوچیں گے 1 لاکھ روپے یہ مانگ رہا ہے، ضرورت تو اس کو ہے، اب اگر میں بینک سے نکال کے دے دوں تو یہ مجھے 3 مہینے بعد واپس کرے گا، تو میرا تو 4500 کا نقصان ہو گیا نا. تو چھوڑو کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں ان کے سامنے. دس از اے ٹینڈنسی دیٹ کمز ان وین پیپل ریئلی آر اونلی فوکسڈ آن دا ریٹرن. ربا کے اوپر جب وہ کرتے ہیں دس ٹینڈنسی از دیئر. اینی اس آیت کا کچھ لوگوں نے غلط مطلب بھی نکالا، اور وہ غلط مطلب یہ نکالا کہ یہ صرف کمپاؤنڈنگ جو انٹرسٹ ہے وہ اسلام میں منع ہے، مگر سمپل انٹرسٹ جو ہے وہ جائز ہے. یہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے کہ سود در سود، سود کے اوپر سود لینا. لوگوں نے اس آیت کا یہ بھی کچھ مطلب نکالنا شروع کر دیا.
اس کی میں تھوڑی سی تردید کر دیتا ہوں لیس کہ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے. یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. یہ جو ورڈ اس کے اندر آ رہا ہے گا ڈبلنگ اور ری ڈبلنگ آف انٹرسٹ، بڑھا چڑھا کے، یہ صرف اس کی ایک بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا شیمفل ایسپیکٹ، جس کو کہتے ہیں نا ایک بہت ہی گندا پہلو ربا کا بتانے کے لیے دیا گیا ہوا. وہ نہیں کہا گیا کہ صرف کمپاؤنڈنگ ہی اللہ نے منع کی. اور جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ آیت سنائی تھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری جو آیات ہیں ان کو تم تھوڑی قیمت پہ مت بیچو. اب تھوڑی قیمت پہ بیچنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زیادہ اسی قیمت ملے تو ہم بیچ دیں. مطلب یہ کہ تو بالکل بھی مت کرو، نہ تھوڑی بھی مت کرو اور زیادہ بھی مت کرو. یہی ایگزیکٹلی اس آیت کی بھی اپنی امپلیکیشن ہے. یہ اب اگلی آیت جو ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کی خاص طور پہ توجہ ہو، آپ کا فوکس اس پرٹیکولر آیت پہ ہو. یہ آیت نمبر 275 ہے سورہ بقرہ. اس کا جو ترجمہ ہے، انگریزی کا ترجمہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، دوز ہو ڈیوور ریبس شیل رائز اپ ان فرنٹ آف اللہ لائک مین ہوم دا شیطان ہیز ڈیمنٹڈ بائی ہز ٹچ، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہوگا جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. جب وہ اللہ کے سامنے ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی یہ حالت ہوگی. اور اس حالت میں ان کو مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو ویسی ہے جیسے سود. وہ کہتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو ہم پیسہ کماتے ہیں، اگر پیسے کو اگر ہم بینک میں رکھ کے پیسہ کما لیتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے. دکان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا، وہاں سے کچھ خریدا، اس میں ہم نے منافع کما لیا. اب اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے بینک میں پیسہ رکھا، بینک نے ہمیں اس میں منافع دے دیا. تو اللہ اس کو کلیئر کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. لہٰذا جس شخص کو اس کے بارے میں اس کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے وہ آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، اور جو کچھ وہ پہلے کر چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ وہاں رہے گا. تو دیکھیں سود کے موضوع کتنی سخت آیت ہے، ریئلی ویری اسٹرانگ آیت ہے. اگر آپ دیکھیں اس کا جو ریل سٹائل ہے، جو کنسٹرکشن اس آیت کا ہے اور اس پوری سینٹینس کا ہے، وہ بہت سخت ہے. کہ نہیں کہ شروع میں ان دونوں کی یکسانیت کرا دی گئی کہ جو سود کھاتا ہے اور جو ایک پاگل آدمی ہے، دونوں ایسے ہیں کہ ایک پاگل آدمی جو اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کچھ کرنے سے دوسرے کے پہ کیا نقصان ہو رہا ہے. آج کا جو آپ ماڈرن آدمی دیکھیں وہ بھی یہی، وہ یہ کہتا ہے امریکہ میں بمباری کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا. کولیٹرل ڈیمیج کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بچے مرے، عورتیں مری، لوگ مرے. اس کو ایک ٹرم انہوں نے ایجاد کر لی، کولیٹرل ڈیمیج. تو ہر چیز جائز ہے کہ جی یہ تو کولیٹرل ڈیمیج تھا، کچھ معصوم بھی مر گئے. یہ پاگل کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ایک آدمی جو پاگل ہو وہ اگر کسی کی طرف پتھر پھینکتا ہے اور دوسرے کو اس کا سر پھٹ جائے تو اس کو تھوڑی اس کا غم ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کے کرنے سے کیا ہوا. تو جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ بھی یہی ہوتے ہیں، بالکل انسینسٹیو ہو جاتے ہیں دوسرے آدمی کی سفرنگ کے لیے. تو ربا کیا کرتا ہے؟ ایکچولی ربا جو ہے وہ منوپلی کریٹ کرتا ہے، ویلتھ کو ایک جگہ کانسنٹریٹ کرتا ہے، اور پھر یہ خود غرضی کے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے کہ انسان خود غرض بالکل لالچی بن کے رہ جاتا ہے اور انجسٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہی اوپریسو بھی ہو جاتا ہے. اسلام اس کے برعکس جو ہے وہ یہ کہتا ہے گا کہ آپ کی مورل ویلیوز ہونی چاہیے، کلیکٹو ویلفیئر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، ایکسیٹرا. اینی وے اس آیت کے اندر جو 3 بڑے اسٹرانگ ایکسپریشنز یوز کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ یہ جو چیز ہے ربا یہ حرام ہے. دوسرا یہ لوگ جو اس میں انڈلج کرتے ہیں وہ آگ میں رہنے والے لوگ ہیں. اور تیسرا جو ہے یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. تو یہ اتنی سخت اس کے اوپر آیت ہے. اور یہ آیت یہ بھی آگے کہتی ہے لوگوں کے لیے ایک دروازہ جو ہے توبہ کا کھلا رکھتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تمہیں سمجھ آ گئی، اب تم نے قرآن پڑھ لیا، اب تم نے آیتیں دیکھ لی، تو آئندہ نہیں کرنا، مطلب فیوچر میں نہیں کرنا. اور جو لوگ اس کو پھر جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لیجیٹمائز کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہ تو یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ کافر ہے جس کے اللہ پہ اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. اگلی آیت جو ہے وہ اس سے بھی سخت ہے، اور یہ آیت نمبر 276 ہے سورہ بقرہ کی. دیٹ اللہ تعالیٰ تو سود کو بٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بیسک اس آیت کا جو مقصد یہ ہے کہ اس پیسے کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی. اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے، جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خوشی تو انہی کے پاس ہے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ خوشی اور ناخوشی جو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ایک کٹیا میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ایک جھونپڑی میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا دل بھی ہو سکتا ہے زیادہ خوش ہو بنسبت ایک جو کہ ایک پیلس میں رہ رہا ہو. آپ دیکھتے ہیں ویسٹ کے اندر اس وقت سوسائڈ ریٹ جو ہے سب سے زیادہ کہاں ہے؟ سوسائڈ ریٹ اس ملک میں سب سے زیادہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ سویڈن ہے.
سویڈن کا اس وقت ورلڈ ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ، حالانکہ بہت امیر لوگ ہیں. تو ہو سکتا ہے جھونپڑی میں رہ کے اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو بڑا سکون دے دے اور وہ یعنی زندگی میں خوشی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے محل میں رہتا اور اس کا دل جو بالکل ناخوش ہو. جب انسان کا دل خوش نہیں ہوتا تو پھر اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. کبھی آپ کا دل خراب ہو اور آپ دیکھیں پھر آپ جائیں شیرٹن اپنا بوفے کھانے کے لیے، دل چاہتا ہے آدمی پانی پی کے یہاں سے اٹھ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ وہ جب چاہتا ہے تو وہ پھر روٹی کے اندر بھی آپ کو اتنا یعنی کہ ایک آپ کا مزہ رکھ دیتا ہے. یہ اگلی آیت جو ہے یہ پرٹیکولرلی امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 278 اور 279، اور سود کے موضوع کے اوپر یہ حتمی آیت ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اتنی سخت آیت قرآن میں کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کی گئی. ایسے سخت الفاظ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. تو شروع میں وہ بات ایکچولی تقویٰ سے ہوتی ہے. انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ ساری چیزیں ان لائن آئیں گی. ڈر نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی پھر ہیرا نکال لے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. اگلی آیت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. ویری اسٹرانگ ورڈز. آپ دیکھیں کہ قتل ہے اور قتل ناحق ہے اور زنا ہے، بڑے بڑے اس قسم کے کرائمز ہیں جس کی سزائیں قرآن کے اندر آتی ہیں. ایسے الفاظ کہیں یوز نہیں کیے گئے کہ اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہو وہ کون جیت سکتا ہے اس کے اندر؟ اٹس ریئلی اے لوزنگ بیٹل، ٹرولی اے لوزنگ بیٹل. اس آیت کا مفہوم جو ہے یہ کہ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر تم بلیور ہو، ایمان والے ہو، تو اپنا جو کلیم ہے اس کو اپنی ڈیڈ سے پروف کرو. یہ کہ ربا کو چھوڑ دو، بڑا مشکل کام ہے مگر یہ پروف ہے. اسلام جو ہے وہ تو ایکشن ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ آگے دارالاسلام میں، مگر آپ کا ایکشن اس کے بعد کیا ہے؟ اور یہ ایکشن جو ہے یہ اپنے آپ جو ہے اپنے عمل سے شو کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا اس سے پہلے کہ ایسے سخت الفاظ، ایسی سخت تنبیہ قرآن میں اتنے اسٹرانگ ورڈز کسی اور چیز کے لیے یوز نہیں کیے گئے. اس میں دوسری چیز جو یہ کہہ گئی کہ آپ اپنا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے ظلم نہ کریں، پرنسپل اماؤنٹ کو واپس کر دیں، بیکاز یہ اسلام کا ایمفیسس ہے جسٹس کے اوپر، عدل کے اوپر، کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں اور آپ پہ بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آخری خطبہ دیا، اور یہ حجۃ الوداع 10th year of ہجرت 9th of ذی الحج کو جو انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور اس میں ایک بنیادی جو انہوں نے بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ کلیم ان ریسپیکٹ ٹو آل ٹرانزیکشن ڈیورنگ دا ڈیز آف اگنورینس آر نل اینڈ وائڈ، کہ یعنی کہ اب تک جو زمانے جاہلیت میں ہوتا رہا جتنے ٹرانزیکشن ہوئے ربا کے اوپر وہ سارے اب ختم ہو گئے اور اس کے اوپر اب کوئی کلیم نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ میں آئی بگن اینڈ ٹو بگن ود وی فورگو دی انٹائر انٹرسٹ اماؤنٹ ڈیو ٹو مائی انکل حضرت عباس ابن مطلب. تو حضرت عباس پروفٹ کے چچا تھے اور حضرت عباس بڑے امیر آدمی تھے، تو وہ اپنی ساری بزنس جو کیا کرتے تھے اس کا جو سارا سود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کے اوپر وہ معاف کر دیا. تو یہ ایک بیسکلی چارٹر تھا جو کہ پروفٹ نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر دیا. اب اس میں ایک ربا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ربا کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ میرا خیال ہے کوئی اس وقت ضرورت نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 8-10 سال کے اندر پاکستان میں اس کے اوپر ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. یہ ربا کی ڈیفینیشن کے لیے شریعہ بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا کیا چیز ربا ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر اپیل فائل ہوئی، وہ شریعہ اپیلنٹ بینچ کے پاس گئی، پھر اس نے اس کے اوپر ایک ڈیسیشن دیا، پھر اس پہ گورنمنٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر لیا اور سپریم کورٹ کو یہ میٹر ریفر کیا گیا. پھر سپریم کورٹ نے اس کو سالہ سال، میرا خیال ہے کوئی 5 سال اس پہ ڈیلیبریشن چلی. دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو کہ سپریم کورٹ نے نہ بلایا ہو اور اس کا اس پہ اسٹیٹمنٹ نہ لیا. یہ پبلشڈ کتاب ہے جو ربا کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے، اور وہ اتنی موٹی کتاب ہے. اور یہ کتاب جو بھی ربا پہ شوق رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھنا چاہتے ہوں کہ کیا چیز ربا ہے اور کیا چیز ربا نہیں ہے، وہ اس سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کو ریفر کر لیں. ریممبر سپریم کورٹ کوئی اسلامی ججوں کا ادارہ نہیں ہے، وہ نارمل عام جو جج ہیں وہ وہاں کے جا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مدرسے سے ہوں یا ان کو قرآن کی نالج ہو، مگر جو ایویڈنس ان کے سامنے پیش کیا گیا وہ اتنا اوور ویلمنگ تھا، وہ اتنا اسٹرانگ ایویڈنس تھا کہ ایون
ایون the Supreme Court had to uphold, جو شریعہ بینچ نے جو اس کا ڈیسیشن دیا تھا اس کو انہوں نے اپہولڈ کیا اور کہا کہ یہ جو بھی ہمارے یہاں پریولنٹ صورت ہے یہاں پر بینکنگ کے اندر یہ تمام جو ہے ربا کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. پھر اس میں بہت ہی ڈیٹیلڈ اس پہ آرگومنٹس بھی آئے, کاؤنٹر آرگومنٹس بھی آئے. تو یہ پوری کتاب ہے, اب یہ پبلش بھی ہو چکی ہے, اردو بازار سے آپ کو مل جائے گی, اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ ضرور دیکھ لیں. اینی میں آپ کے سامنے اس کا ایک ڈیفینیشن دے دیتا ہوں ربا کی. کوئی بھی آپ کو ایکسیس اضافی فائدہ, کوئی اضافی فائدہ ہو اپنے پرنسپل کے اوپر, پیسے کے اوپر, اگر کسی کو ایک اضافی فائدہ ہو رہا ہے تو جو بھی اس کو پریمیم آگے مل رہا ہے وہ ربا کی کیٹیگری کے اندر وہ آ سکتا ہے. ایوری لون دیٹ ڈراز این انٹرسٹ از ربا, کہ کسی بھی لون کے اوپر اگر آپ کو ایک اضافی منافع مل رہا ہے وہ ربا ہے. اینی اس کی جو وزڈم ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ربا کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تو گین ہوتا ہے, یقیناً کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, مگر یہ کہ آن دا ہول کمیونٹی جو ہے, جنرل کمیونٹی, میں آپ کو ایک انفیکٹ آگے چل کے ایک چارٹ بھی دکھاؤں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ میں اور اسلامک بینکنگ کے اندر کیا فرق ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عام بینک کا دیکھیں وہ غریب آدمی کو بہت مشکل سے لون دیتے ہیں. ایکچولی بینک بھی جو کیٹر کر رہے ہیں وہ صرف زیادہ تر ان لوگوں کے پاس ہیں جو ویسے ہی پیسے والے ہیں, انہیں کو زیادہ لون ملتا ہے. پھر وہ تو کمیونٹی ایز سچ غریب ہوتی جاتی ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں بینکنگ سسٹم کی وجہ سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ پلیز یہ اس کا ضرور آپ خیال رکھ لیجئے گا کہ اسلام جو ہے یہ کوئی اس میں فرق نہیں کرتا کہ ایک انٹرسٹ جو ہے وہ چاہے پروڈکٹیو پرپز کے لیے لون ہو یا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے لون لے رہا. دونوں کیسز کے اندر اسلام اس میں ڈسٹنگوش نہیں کرتا. یعنی کہ ایک آدمی بزنس لگانے کے لیے اگر بینک سے پیسہ لیتا ہے اور اس کے اوپر وہ ایک اضافی رقم واپس کرتا ہے, اس کو بھی اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ربا ہے. اور ایک اگر آدمی اپنے گھر بنانے کے لیے یا بچے کو پڑھانے کے لیے یا کھانا لینے کے لیے کسی بینک سے قرضہ لیتا ہے اور اس کے بعد اس پہ کوئی ایڈیشنل اماؤنٹ دیتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر ربا کی کیٹیگری کے اندر لیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ تقریباً 40 احادیث ہیں ربا کے موضوع کے اوپر. میں نے اس پریزنٹیشن میں صرف 4 ہی رکھی ہیں, مگر اس سے آپ کو پھر ربا کو حرام کرنے کی جو سختی ہے, ممانعت ہے, وہ کتنی ہے. پہلی حدیث جو ہے یہ مسلم, ترمذی, مسند احمد تینوں میں یہ حدیث ملے گی, اور اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیٹ ہی کرز دا ریسیور, جو لوگ ربا لیتے ہیں ان پہ لعنت بھیجی, جو ربا دیتے ہیں ان پہ لعنت بھیجی, جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, اس کو لکھتے ہیں, اس پہ لعنت بھیجی, جو اس کو وٹنس کرتے ہیں ٹرانزیکشن کو, جو وٹنس ہیں اس کے اوپر بھی. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب ہیں دے آر الائک ان دا سین, کہ یہ سب کا جو ہے قصور برابر ہے. کھانے والا, لینے والا, وٹنس کرنے والا, اس کو ریکارڈ کرنے والا, یہ تمام جو ہے اس کے اندر ان کا برابر حصہ ہے. دوسری حدیث جو ہے یہ حدیث جو لی گئی ہے ابن ماجہ سے ہے, اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کتنی سخت ممانعت ہے, پروہیبیشن آف ربا کتنی زیادہ ہے, کہ حضور نے کہا کہ یہ ربا کے 70 درجے ہیں, there are 70 segments to riba and the least being equivalent to a man committing adultery with his own mother. یہ کہ سب سے اس کا جو کمتر حصہ ہے وہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ زنا کرے, اور وہ بھی اپنی ماں سے. You can imagine how severe this issue is. We can't let this go on. آپ اس کے بارے میں اگر غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو جتنا بھی اس کو پاک رکھنا چاہیں ربا سے, کہ ہم بینک میں پیسہ نہیں رکھیں گے یا اس کا اگر ربا ملے گا بھی تو غریبوں کو دے دیں گے, مگر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس میں, یعنی کہ جو کمپیوٹر ہم لے رہے ہیں, جو بجلی جو جل رہی ہے, جو ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, یہ بھی تو انہی فیکٹریوں میں بن رہے ہیں جو کہ ربا لے کے ان کو بنایا گیا, تو کہیں نہ کہیں سے اس کی خاک دے وہ تو ہمیں ضرور ملے گی. اب میں آپ کے سامنے کچھ ڈاؤٹس رکھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ربا کے اوپر, اور آپ نے معلوم نہیں اس دفعہ ڈان کے اندر ایک آرٹیکل آیا تھا اس سنڈے کو, کاوس جی نے وہ لکھا تھا ربا کے موضوع کے اوپر. لگتا ہے کہ وہ کاوس جی جو ہیں وہ بھی ابھی کوئی عالم بن چکے ہیں ربا پہ, بٹ اٹس امیزنگ کہ ہاؤ اے پرسن ہو ہیز نو نالج آف اسلام, کہ جس نے کہ نہ اسلام کو پڑھا, نہ قرآن کو پڑھا, نہ دین کو پڑھا, وہ کتنی اتھارٹیٹیو طریقے سے آ کے ربا کے اوپر کمنٹ کرتا ہے. اگر آپ نے وہ آرٹیکل نہیں پڑھا تو اس کو ضرور پڑھیے. پچھلے سنڈے ڈان کے اندر میگزین کے اندر وہ آرٹیکل آیا تھا. anyway, کہ یہ ربا لوگ اکثر جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ربا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پریکٹس کیا گیا وہ صرف ربا تھا, یہ آج کا جو انٹرسٹ ہے یہ ربا نہیں ہے.
یہ جو آج ہم بینک سے لے رہے ہیں یہ ربا نہیں. اس اعتراض کا جو جواب ہے وہ یہ کہ اسلام جب بھی کوئی چیز کی ممانعت کرتا ہے، اس کو پروہیبٹ کرتا ہے، تو اس کی جتنی آنے والی شکلوں کو بھی اسی طریقے سے منع کر دیتا ہے. اور میں آپ کے سامنے اس کا اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے کہ شراب کا حکم ہے قرآن کے اندر، تو جس شراب کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ خمر، آپ نے شاید اس کی آیت پڑھی ہوگی سورہ بقرہ کے اندر. خمر وہ شراب تھی جو کہ انگور سے بنائی جاتی تھی، ایک خاص قسم کی شراب تھی، اس کی وہ بنائی تھی. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انگور سے بنی ہوئی شراب ہو وہ تو منع ہو، تو باقی آپ جن اینڈ ٹونک اور ووڈکا اور بلڈی میری وہ آپ چیزیں پیتے رہیں یا بیئر پیتے رہیں، چونکہ وہ ویٹ سے بن رہے ہیں یا بارلی سے بن رہے ہیں یا پوٹیٹو سے بن رہے ہیں. وہ شراب اس شراب چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنے، اس کی کیٹیگری وہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ گیمبلنگ جو ہے، قرآن اس کے لیے ورڈ یوز کرتا ہے میسر. میسر ایک خاص قسم کی گیمبلنگ جوا تھا جو زمانے جاہلیت میں کھیلا جاتا تھا. وہ گوشت کے اوپر کھیلتے تھے، سردی کے موسم میں شراب پی کے پھر جوا کھیلتے تھے. تو یہ جوا جو تھا یہ بھی قرآن نے پروہیبٹ کر دیا. اب یہ نہیں کہ صرف وہی میسر ڈس الاؤڈ ہے، کہ اب اس قسم کا تو کوئی جوا نہیں کھیلتا نا کہ آگے گائے کو کھڑا کیا آپ جوا کھیل رہے ہیں اس پہ. اب مختلف ہیں. اب لوگ جاتے ہیں کیسینوز کے اندر جاتے ہیں، یا لاس ویگاس جاتے ہیں، یا موناکو جاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جوا کھیلتے ہیں. کوئی بلیک جیک کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، کوئی تمبولا کھیل رہا ہے. تو جتنے بھی جوئے کے فارم ہیں، حالانکہ قرآن میں ممانعت میسر کی ہے، مگر اس کی وجہ سے تمام جتنے بھی جوئے ہیں اس کی ممانعت ہے. اسی طرح قرآن یوز کرے گا فحشا، ولا تقربوا الفحشاء، کہ آپ اس فحشاء کے قریب بھی مت جائیں. اب اس زمانے کی فحشاء اور آج کی فحشاء میں تو بہت فرق ہے. آپ دیکھیں نیچے ویڈیو شاپس جا کے دیکھیں کس قسم کی فحاشی آج پھیلائی جا رہی. اسی طرح جب قرآن نے اس وقت ربا کو منع کیا تو اب اس کی چاہے کوئی بھی فارم ہو، چاہے وہ آج کا ماڈرن بینکنگ سسٹم ہو، چاہے وہ شیئرز کے اندر جس طریقے سے کہ ربا لی جاتی ہے، یا ان لوگوں کو لون دے کے، یہ تمام فارمز جو ہیں یہ ایکولی جو ہیں یہ اسی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں اور ان کی ممانعت ہے. ایک اور جو آرگومنٹ لوگ یوز کرتے ہیں کہ جی یہ جو کمرشل انٹرسٹ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کہ اس زمانے میں تو اتنی بزنس نہیں ہوتی تھی، ایسے بینک نہیں تھے، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں نہیں تھیں، تو اس زمانے میں یہ کمرشل انٹرسٹ تو تھا ہی نہیں. تو قرآن نے جو منادی کی ہے وہ تو وہ ربا ہے جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیتا ہے، چونکہ وہ ڈسٹریس کے اندر ہے یا اس کو ضرورت ہے تو اس سے زیادہ پیسے لیتا ہے گا. وہ ایک ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایک پرٹیکولر علاقہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو سود دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہر مہینے میں 5% دینا، اور وہ مر بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو دفن مت کرو جب تک میرا 5% نہ آ جائے. تو اس قسم کی جو یہ خاص طور پہ بڑی جوئش مینٹیلٹی ہے، تو اس قسم کا جو ربا ہے اس کو منع کیا ہوا ہے. بٹ ریئلی دس از ناٹ ٹرو، بیکاز کمرشل انٹرسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. اس زمانے میں بھی لوگ اسی طرح سے تجارت کرتے تھے جیسے کہ آج کرتے ہیں. تجارت کوئی بدلی نہیں ہے، یہ لوگوں کا ایک محض ایک گمان ہے کہ تجارت بہت ایڈوانس ہو گئی. بھائی تجارت کیا ہے؟ پہلے ہم لوگ تھوپ پہنتے تھے، اب ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں. پہلے لوگ روٹی باجرے کی یا جو کی روٹی کھاتے تھے، اور ہم آج کیک پیسٹریاں کھاتے. کھانا تو ویسے ہی ہے، تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا. اسی طرح بزنس بھی ویسی ہے، ٹریڈنگ بھی ویسی. اس زمانے میں بھی لوگ ٹریڈ کیا کرتے تھے اور اسی قسم سے ٹریڈ ہوتا تھا. آج بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کا ایک سسٹم بدل گیا ہے، اس کو سوفسٹیکیٹ کر دیا، بینکنگ کے تھرو، لیٹر آف کریڈٹ کے تھرو، کانٹریکٹس کے تھرو اس کو آپ نے ایک آرگنائز کر دیا. مگر ٹریڈنگ بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی کموڈیٹی ٹریڈز ہو رہی ہیں. یہاں سے آپ چینی خرید رہے ہیں، وہاں بیچ رہے ہیں، وہاں سے آپ گنا خرید رہے ہیں، وہاں اور چیزیں بیچ رہے ہیں. ہیومینٹی از اسٹل دا سیم، وی آر جسٹ ڈوئنگ دا سیم اماؤنٹ آف ٹریڈنگ. تو یہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ پری اسلامک ایرا کے اندر بھی آپس میں ٹریڈ کیا کرتے تھے. اور خاص طور پہ ایک ٹرائب کا ذکر آتا ہے کہ اگر آپ اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کو ملے گا. عمر بن عامر یہ ٹرائب تھا، اور یہ ریگولرلی اپنا ایک اور وہاں پہ ٹرائب تھا، طائف کا ٹرائب تھا، ان کا نام مغیرہ تھا. ان کو یہ پیسے دیتے تھے اور اس کے اوپر وہ ٹریڈنگ ہوتی تھی، اور اس پہ جو ان کو منافع ہوتا تھا وہ فکس ریٹ سے ان سے واپس لیتے تھے. ایک اور بہت بڑا ٹرائب جس کے بارے میں ہسٹری میں آتا ہے وہ ٹرائب تھا ثقیف کا. ثقیف بھی طائف کے رہنے والے تھے اور وہاں کے بہت بڑے تاجر تھے یہ لوگ، پورا ٹرائب جو تھا. اور یہ بھی دوسرے لوگوں کو، اور مغیرہ ایک اور ٹرائب تھا، ان کو یہ لوگ پیسے دیتے تھے، کیش بھی دیتے تھے، کموڈیٹی بھی دیتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ آج ہم تمہیں کہ 10 کلو یا 10 من گندم دے رہے ہیں اور تم ہمیں 6 مہینے بعد 11 من واپس کر دینا. تو ایگزیکٹلی 1 من کو بڑھا کے، یا کبھی سونا دے دیا اور کہہ دیا کہ تم اتنے دینار دے رہے ہیں تو ہمیں اس سے اتنے واپس کر دینا. یہ ریگولرلی ہوا کرتا تھا. 2 صحابی جن کا کہ ذکر آتا ہے اگین ہسٹری کے اندر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے ایک جوائنٹ کمپنی بھی بنائی تھی. اور اس کمپنی کا مقصد یہ تھا کہ دونوں بہت امیر تھے اپنے زمانے میں.
حضرت خالد بن ولید آخر میں آ کے تو خیر بہت غریب ہو گئے تھے، بٹ شروع میں یہ بھی بہت امیر تھے. ان کی پرائم بزنس کیا تھی کہ یہ لوگوں کو کیش دیتے تھے کہ آپ جا کے بزنس کریں اور ہمیں اتنا پیسہ جو ہے نا ریٹرن کر دیجیے گا انٹرسٹ کے اوپر. حضرت عثمان کا ذکر آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت امیر تاجر تھے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت بھی کی، مگر یہ بھی شروع میں اپنا ان کا اصل کاروبار جو تھا وہ یہی تھا کہ پیسے لوگوں کو دینا اور اس سے سود لینا. پھر جب اس کی ممانعت آ گئی قرآن کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پر سختی سے ممانعت کر دی، تو ان لوگوں نے سب نے یہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو تھی انہوں نے اپنی بزنس کو جو ہے سود سے پاک کر لیا. ایک اور جو آرگومنٹ ربا کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں لوگ جو شک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں ربا کے معاملے کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آج کا جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں تو کوئی ایکسپلائٹ نہیں ہو رہا، یعنی اس پہ ہم کسی کو تو ناجائز طور پہ مجبور نہیں کر رہے. بھائی جس کو ضرورت ہے وہی آ کے پیسے لے رہا ہے نا، ہم کوئی جا کے ان کو مجبور کر کے تھوڑی پیسے دے رہے ہیں. تو وہ ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو شیئر کرتا ہے ہمارے ساتھ پیسہ. اب یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن اور اسلام کا اگر آپ نے مزاج دیکھا ہو تو اسلام جب کسی بھی چیز کی ممانعت کرتا ہے تو وہ ٹوٹل ممانعت کر دیتا ہے. وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو کنفرم پروفٹ مل رہا ہو اور دوسرے طرف جو آدمی ہے اس کو انکنفرم پروفٹ مل رہا ہے. اسی لیے وہ تو کمائے گا تو اس کو منافع ہوگا، بینک تو اپنا فکس پروفٹ لے گئی. تو یہ اس کی بھی کمپلیٹ ممانعت ہے قرآن کے اندر. اس میں یہ کہ کچھ لوگوں کا جو بینیفٹ ہوتا ہے مگر کمیونٹی آن دی ہول لارجلی کمیونٹی جو ہے اس کا جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو انجسٹس ہے اس سے کتنی زیادہ کانسنٹریشن ہو گئی، دولت جو ایک جمع ہو گئی ہے اس سے کتنا بڑا ایک بحران جو ہے دنیا میں پیدا کر دیا ہے.